سامنے والا ادھر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. آج بس چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے زیر اہتمام 2 بڑے پروگرامات جو ہے وہ ہمارے شیڈول میں ہیں. اس میں ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ 29 نومبر کو لاڑکانہ میونسپل اسٹیڈیم میں ہوگا، جو خالصتاً سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور اس کو ہم نے عنوان بھی ڈیجیٹل میڈیا کنونشن دیا ہوا ہے. اور دوسرا بڑا پروگرام 30 نومبر کو اسی اسٹیڈیم میں لاڑکانہ میں طوفان اقصی اور شہید اسلام کے عنوان سے ہے. میری آواز میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات تک ٹھیک آ رہی ہوگی. تو بنیادی طور پہ آج ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اب بھی جو ہے تیار نہیں ہوئے ہیں، یا جو تیار ہوئے ہیں کیا وہ زبانی تیار ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنی مکمل تیاری کر لی ہے. اس لیے کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا یہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے. اس میدان میں ماشاءاللہ سے آپ تمام حضرات کی وساطت سے، آپ تمام حضرات کی سرگرمیوں سے جمعیت علماء اسلام کے بیانیے کو ایک بڑی تقویت ملتی رہی ہے، اور تمام صوبوں میں مختلف اوقات میں مختلف مراحل میں جو ہے بڑے بڑے پروگرامات منعقد ہو چکے ہیں، جس کا فائدہ جو ہے وہ پھر گراؤنڈ پر موجود ساتھیوں کے جو ہے وہ سرگرمیوں میں نظر آتا ہے. تو میں امید کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ جس طرح ہم نے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے یہ سٹینڈ لیا، اور مرکز سے باقاعدہ مشاورت کر کے سٹینڈ لیا، اور پھر آپ حضرات نے جو مجھے سندھ کے ساتھی سن رہے ہوں گے، سندھ کے 30 اضلاع کے ساتھی، تو ان کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 2 مہینے سے ہماری جو ہے کیمپین چل رہی تھی، اور اس کیمپین میں ہم نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے. اور آپ حضرات نے ایک ایک ساتھی کا فارم فل کیا ہے. یہاں بہت سارے دوست میرے ڈسٹرکٹ کے کوآرڈینیٹرز ہیں، بہت سارے دوست ٹاؤنز کے یا تحصیلوں کے کوآرڈینیٹرز ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میں امید کروں گا کہ کوئی بھی ساتھی محروم نہیں رہا ہوگا، اور بالفرض اگر کسی ساتھی کا فارم نہیں بھرا گیا یا کسی وجہ سے رہ بھی گیا تو انشاءاللہ العزیز اگلے مرحلے میں ہم ان کے فارم بھی فل کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایمرجنسی کا نفاذ تھا، اور ہم نے جو ہے وہ بالکل ایک ایسے مرحلے میں آغاز کیا جہاں جماعت پہلے سے ہی جو ہے بھرپور طریقے سے سرگرمیاں کر رہی تھی، تو ان سرگرمیوں کے دوران اپنے لیے جو ہے اتنے بڑے پروگرام کو منعقد کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن پھر ضروری سمجھا کہ جہاں ایک طرف ساتھیوں نے ایک بھرپور مہم چلائی ہے، فارم فل کیے ہیں، کیمپین چلی ہے، تو اب ضروری ہے کہ ان ساتھیوں کی ایک اجتماعیت ہو، ایک اکٹھ ہو، اور مشترکہ طور پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملیں، اور آگے کے مراحل میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ممد اور معاون ثابت ہوں. تو انشاءاللہ العزیز کراچی سے لے کے کشمور تک جو ہمارے 6 ڈویژن ہیں، اور 6 ڈویژن کے 30 ضلع ہیں، اور ان 30 ضلعوں کے تقریباً 150 سے زیادہ ٹاؤن اور تحصیلیں ہیں. تو ان تمام نے انشاءاللہ العزیز جہاں تک میرے پاس معلومات پہنچی ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں دوستوں نے رجسٹریشن کر لی ہے، اور ہزاروں دوست سندھ کے دور دراز اضلاع سے لاڑکانہ کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
یقیناً ہماری کوشش ہوگی، ظاہر ہے وہ ایک ایسی بیٹھک ہوگی کہ جہاں ہم آپ کو کچھ سکھا تو نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے کچھ اس طرح کا انتظام کیا ہوا ہے کہ آپ حضرات جو ہے انٹرنیشنلی جو میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک ہمارے سینئرز ہیں، جنہوں نے اس میدان میں رہ کر بہت سارے جو ہے وہ مار کے عبور کیے ہیں، اور ایک مثبت ان کی ایک شناخت ہے اور ایک قابل تقلید ان کی شخصیت ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حضرات سے وقت لیں اور ایسے حضرات جو ہے وہ ہمیں وہاں پر کچھ موٹیویٹ کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ایک بہتر ٹیم تشکیل پا سکیں. یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس میں ہماری شرکت بھی بھرپور ہو اور وہ شرکت فائدہ مند اور سود مند بھی ثابت ہو. تو میرے جتنے بھی دوست ضلعی کوآرڈینیٹرز ہیں یا تحصیل یا ٹاؤنز کے کوآرڈینیٹرز ہیں، میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ساتھیوں سے اسی طرح سے رابطے میں رہیں اور کوشش کریں کہ آپ ان ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں اور ان کی گاہ بگاہ رہنمائی بھی کریں. ہماری جماعت جو ہے والنٹیئرلی ہم کام کر رہے ہیں، کوئی ہمیں پے نہیں کر رہا، کوئی ہمیں اخراجات نہیں دے رہا، صرف اور صرف اپنی جیب خرچ پر آپ تمام ساتھی الحمدللہ پورے ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اور پھر بالخصوص سندھ کی بھی بات کروں، جب آپ ساتھی آئیں گے تو آپ ساتھیوں کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے آنے جانے کا خرچہ بھی خود اٹھانا ہے، آپ انٹرنیٹ پیکج بھی اپنی جیب سے کرتے ہیں، پاکٹ منی سے بہت سارے پیسے آپ جماعت پر لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ایک نظریاتی وابستگی اور کمٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں دوسری تنظیمیں سیکولر اور لبرل تنظیمیں جو ہے وہ بہت بڑا سرمایہ انویسٹ کر کے جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں، پروپیگنڈے کو اور فتنے کو فروغ دے رہے ہیں، وہاں ہم اور آپ مل کر جو ہے ایک مثبت رول ادا کر رہے ہیں. اور اس مثبت رول میں آپ تمام دوستوں کا میں بڑا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات جو ہے اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. اور آپ حضرات بھی کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ حضرات نے جو ہے وہ اب تک اس پہ کتنا ورک کیا ہے. بہت سارے دوستوں نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور بہت ٹھیک اس وقت ہوں گا جب 29 کا اور 30 کا جو دو بڑے ہمارے ایونٹ ہیں، یہ دو ایونٹ اگر مثالی اور تاریخی ہوئے تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ جو ذہنی تھکاوٹ ہے یا ذہنی پریشانی ہے، خلفشار ایک طرح کا، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور اس امید کے ساتھ کہ جس طرح پہلے بھی آپ حضرات نے مایوس نہیں کیا ہے، آپ حضرات نے الحمدللہ ہر موڑ پر جماعت کے موقف کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. ہم اگر اضلاع کی بات کریں تو کراچی میں ضلع شرقی آتا ہے، ضلع غربی ہے، ضلع وسطی ہے، ضلع جنوبی ہے، ضلع کیاماڑی ہے، ضلع کورنگی ہے، ضلع ملیر ہے. اسی طرح سے حیدرآباد ڈویژن کی بات کریں تو وہاں حیدرآباد ہے، دادو ہے، جامشورو ہے، ٹنڈولا یار ہے، ٹنڈو محمد خان ہے، مٹیاری ہے، ٹھٹا ہے، بدین ہے، سجاول ہے. پھر ہم آگے بڑھیں میرپور خاص ڈویژن کی طرف تو وہاں میرپور خاص کا ضلع ہے، تھر پارکر ہے، عمر کوٹ ہے، سانگڑ ہے. اسی طرح سے پھر نواب شاہ ہے، نوشیر و فیروز ہے. پھر آگے چلیں نواب شاہ کے بعد لاڑکانہ ڈویژن میں تو لاڑکانہ خود ایک بڑا ضلع ہے، شکارپور ہے، جیکب آباد ہے. اور اسی طرح سے پھر کندکوٹ کشمور ہے، اس طرح قمبر شہداد کوٹ ہے. پھر ہم سکھر ڈویژن کی طرف جائیں تو سکھر ہے، خیرپور ہے اور گوٹکی ہے. یہ سندھ کے 30 ضلع ہیں. تو ان 30 ضلعوں میں بعض ایسے اضلاع ہیں جن کی 9 تحصیلیں بھی ہیں، بعض ایسے اضلاع ہیں جن کی 3 تحصیلیں ہیں، 6 تحصیلیں ہیں، 7 تحصیلیں ہیں. کراچی میں تقریباً کوئی 25 کے قریب ٹاؤن ہیں، جس میں تمام ٹاؤنز کے اندر اور تمام
ان تمام ضلعوں کے اندر الحمدللہ کوئی تحصیل ایسی نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام نے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم پر خالی چھوڑی ہو۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کی ان چند جماعتوں میں سے یا وہ ایک واحد جماعت ہے جو گراؤنڈ لیول پر یو سی کی سطح پر اپنا نیٹ ورک رکھتی ہے، اور پھر آپ حضرات کی شکل میں ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کی شکل میں صورت میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہمارا یہاں بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ امان اللہ سیال بھائی کہہ رہے ہیں کہ گمبٹ سے انشاءاللہ یہ ہماری ایک تحصیل ہے، 38 ممبر وہاں سے شرکت کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بعض ایسے ضلع ہیں ماشاءاللہ جہاں سے جتنے ساتھیوں نے فارم فل کیے ہیں وہ تمام کے تمام ساتھی وہاں حاضری دے رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور جماعت سے کمٹمنٹ کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہم یقیناً اگر دیگر کاموں کو دیکھیں تو کوئی کام ہمارے جو ہے وہ ادھورے نہیں رہتے، ہم ہر کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن بات جب جماعت کی آتی ہے تو وہاں پھر لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی نوعیت کا کنونشن جو ہے وہ میرا خیال ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پہلے اگر کراچی میں 2019 میں ہم نے ایک کنونشن کیا تھا 22 فروری 2019 کو، تو وہ کنونشن بھی پورے سندھ کا تھا اور اس میں ہر ضلع سے زیادہ 10 ساتھی اور کم سے کم کی تعداد 10 تھی، زیادہ سے زیادہ 15 ساتھی اس میں شریک ہو سکے تھے، تو وہ ایک محدود تھا۔ یہ ایک لامحدود ہے، یہ آپ کو ایک ہر وہ ساتھی جس نے فارم فل کیا ہو اس کو باقاعدہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی جانب سے ممبر کا ایک کارڈ ایشو ہوگا اور اس کارڈ پر اس کی انٹری ہوگی۔ تو میں تمام دوستوں کو گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات جو ہے بھرپور شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے انتخابات کی بھی ہماری تیاریاں ہیں، بہت سارے دوست اس طرف بھی اشارے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ان سارے ٹولز کا، یہ ہمارے ٹولز ہیں کہ ہم ان سب کا استعمال کر کے صوبے میں اپنے آپ کو نمایاں پوزیشن پر لے کر آئیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست اس وقت بھی جو ہے وہ بظاہر فیس بک کو تو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن ٹویٹر پر ہماری حاضری جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو میں اس حوالے سے آج یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے دوست ہیں جن کے اکاؤنٹس بنے ہیں یا جن کو ٹویٹر کے استعمال میں مشکلات ہیں، وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کیا مشکلات ہیں، اور ٹویٹر پر ہم ساتھی کیوں اتنی بڑی تعداد میں اب بھی نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ محدود رہ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فیس بک کو ہم جتنا وقت دیں یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن اصل جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مؤثر پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، وہ ٹویٹر ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات وہاں پر موجود ہیں، میڈیا ہاؤسز کے ہینڈلز وہاں پر موجود ہیں، اور بہت بڑے جو صحافی حضرات ہیں ان کے ہینڈل موجود ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ تمام لوگ جو ہے وہاں موجود ہیں، اور پھر وہاں پر جو ٹرینڈنگ ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے کہ اس ٹرینڈنگ کا بڑا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس ٹرینڈنگ میں دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جب کبھی بھی اس ٹرینڈ کے اندر حصہ لیتے ہیں جو جماعت کی طرف سے اناؤنس ہوتا ہے، اور جماعت کے ساتھی مل کر، ہم اور آپ مل کر اس میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کا ایک ٹاپک بن جاتا ہے، اور پورا پاکستان پھر ہمارے ساتھ اس میں باقاعدہ جو ہے وہ شرکت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم ٹویٹر پر سستی دکھائیں گے تو یقیناً یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیس بک پر آپ کی تعداد بھلے جتنے زیادہ ہو، لیکن اگر آپ ٹویٹر کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہماری سوشل میڈیا کی ساری ایکٹیویٹیز وہ بے معنی رہ جاتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا نام ہی جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان پلیٹ فارم کا استعمال کریں جو مؤثر ثابت ہوتے ہوں۔ اور جتنے ہمارے دوستوں نے نئے اکاؤنٹ بنائے ہیں، میں خاص کر سندھ کی بات کروں، اور سندھ کی بات اگر کریں تو پھر سندھ میں جو ہمارے دوستوں نے ممبر سازی کی ہے، جو 9000 کے قریب ساتھی
اب تک ہمارے اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے ہیں، تو پھر وہ ساتھی، چونکہ ہم نے بارہا کچھ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ٹرینڈ بھی چلایا، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کئی تدابیر اختیار کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ خلا ہے. اس خلا کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور میری ملک بھر کے دوستوں سے بالعموم اور سندھ کے دوستوں سے جو خاص کر ٹویٹر پر نئے ہیں، میں ان کی خدمت میں بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ ٹویٹر کو وقت دیں. آپ کے ضلع، ٹاؤن میں، تحصیل میں ساتھی موجود ہیں، وہ ساتھی آپ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میری خدمات بھی حاضر ہیں. بہت سارے دوستوں کے پاس واٹس ایپ نمبر بھی ہے، میسنجر بھی ہے، اور اسی طرح سے ٹویٹر پر بھی ہم ایک دوسرے کو ڈی ایم کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں. تو کمنٹس میں بھی بہت ساری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ ٹویٹر میں حصہ لیں گے تو جو ہمارے ہم فکر، ہم خیال اور ہماری قیادت کے جو ہے وہ اگر حق میں کچھ لکھاری ایسے ہیں، صحافی ایسے ہیں جو لکھتے ہیں اور پھر ان کے لیے جو ہے وہاں وہ جگہ تنگ کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں ان کا حامی ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا تو دیتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے لیے کوئی مورچہ زن ہوتا ہے تو ہم پھر اس کی فیور میں نہیں جاتے، اس کے حق میں نہیں جاتے. ہمیں اپنے اس طرح کے صحافیوں کو بھی فالو کرنا چاہیے. اپنے آپس میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو ایک دوسرے کو فالو یا فالو بیک نہیں کرتے، وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ہماری قیادت کے جو اکاؤنٹ ہیں، مثال کے طور پہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا مرکزی اکاؤنٹ ہے، موجود ہے ٹویٹر پر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا اکاؤنٹ موجود ہے. تمام مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا، ان کا اکاؤنٹ موجود ہے. اور اسی طرح سے حافظ حمداللہ صاحب کا، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو صاحب کا. اور اسی طرح سے کے پی کے امیر حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب کا، بلوچستان کے امیر حضرت مولانا عبدالواسع صاحب کا، اور اسی طرح سے مولانا آغا محمود شاہ صاحب کا، اور اسی طرح سے مولانا عطاء الحق درویش صاحب کا. اور اسی طرح سے پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر بھی حافظ نصیر احرار صاحب کا، اور برادر مکرم حافظ غضنفر عزیز صاحب کا. تو بہت سارے دوستوں کے اکاؤنٹ موجود ہیں، اور باقاعدہ جماعتی بیانیہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ملتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہمارے مخالفین کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اپنے اس بیانیے کو جو جھوٹا ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، اور ملک کے خلاف بھی ہوتا ہے، اسلام کے خلاف بھی ہوتا ہے، ایک سازش پر مبنی بیانیہ ہوتا ہے، وہ فروغ پاتا ہے. لیکن ہم اور آپ یا ہمارے بڑے یا ہماری قیادت یا جمعیت علماء اسلام کے ہینڈل سے جو بیانیہ آتا ہے اس کو ہم تقویت نہیں دے پا رہے ہوتے. اس کے آپ سینکڑوں میں دیکھیں تو ری پوسٹ ہوتے ہیں یا ری ٹویٹ ہوتی ہیں، اور ان کی ہزاروں میں چلی جاتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خلا ہے، اس خلا کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ خلا کیسے ختم ہوگا؟ جب ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت ایسا مقرر کر لیں کہ اتنا وقت ہم نے ٹویٹر کو لازمی دینا ہے. اگر ٹویٹر کو ہم نہیں دیں گے وقت تو پھر ظاہر ہے کہ مشکلات ہمارے لیے ویسے کی ویسی رہیں گی. کیونکہ ٹویٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ایک اکاؤنٹ سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنانے ہوں گے، 2 سے 3 اکاؤنٹ کم از کم آپ کے ہوں تو آپ کام کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوست اکثر شکایت کر لیتے ہیں کہ جی میرا ایک اکاؤنٹ تھا اور وہ ختم ہو گیا، سسپینڈ ہو گیا، ڈسیبل ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹرینڈ میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے، تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ ٹویٹر الاؤ نہیں کرتا. اور ٹویٹر جو ہے ایک خاص دورانی کے لیے ایک خاص تعداد میں، مثال کے طور پہ آپ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ 200 ٹویٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ری پوسٹ اتنی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ 3 اکاؤنٹ سے لگے رہیں گے، ایک سے آپ نے ٹویٹ کی، پھر وہی ٹویٹ اٹھا کے آپ نے دوسرے سے تھوڑی تبدیلی کر کے کر لی، پھر تیسرے اکاؤنٹ سے آپ نے اس میں مزید رد و بدل کر کے وہ کر لی، تو آپ نے سمجھ لیں کہ 1 منٹ کے اندر 3 ٹویٹس کی. اور آپ اسی طرح سے ان تینوں ٹویٹس کو اپنے ان تینوں اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر ٹویٹر کے اندر بہت ساری چیزیں آپ حضرات بھی سیکھ گئے ہیں کہ اب
اس کے اندر لیٹسٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تازہ ترین ٹویٹس ہوتی ہیں. اس میں آپ جاتے ہیں تو ری پوسٹ کا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ود ان سیکنڈ ہم جو ہے وہ ری پوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں باقاعدہ نوٹیفیکیشن آن کرنی پڑیں گی. ٹویٹر پہ باقاعدہ ایک بیل آئیکن بنا ہوا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ آن کریں تو آپ کو میری ہر ٹویٹ ملے گی یا جس کی آپ چاہیں. آپ مطلب جب بھی ٹویٹر پر آئیں گے تو ٹاپ پر آپ کو وہ ٹویٹ سامنے آئیں گی تو اس کو آپ ری پوسٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں کی ہم عادت بنائیں تو جس طرح سے ہم فیس بک پر ایک بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ موجود ہیں تو ہم ٹویٹر پر بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ مارکہ عبور کر سکتے ہیں اور ہم مخالفین کے لیے جو ہے کبھی بھی ترنا والا ثابت نہیں ہو سکیں گے. اب اس وقت تو ہم ٹرینڈنگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں, اس میں پورا ملک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ساتھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے روزانہ کی اور معمول کے استعمال کی تو اس پر ہماری ایکٹیویٹیز کم ہیں. جو سرگرمیاں ہم یہاں کر رہے ہیں اگر وہی سرگرمیاں ہم ٹویٹر پر روزانہ کی بنیاد پر کریں تو پھر ہمارے وہاں پہ فین فالوئنگ بھی اچھی ہوگی اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو مہم چلا رہے ہوتے ہیں, آپ کے فالوورز بڑھانے کی ایک کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کیمپین میں بھی ظاہر ساتھی آپ کا نام دیتے رہیں گے. اب بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس پر اگر آپ جائیں تو 2 مہینے جو ہے ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ تو سرگرمی نہیں ہے نا, اس سے تو ہم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے ٹویٹر پر توجہ دیں تو میرا خیال ہے کہ باقی ساری تنظیمیں جہاں ایک طرف سارے پلیٹ فارم پر جو ہے اپنی مضبوط ٹیمیں بٹھا چکی ہے, لوگ ہم سے کئی قدم آگے جا کر جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس کا یا بوٹس اکاؤنٹس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ جنریٹ کر چکے ہیں. لیکن ہم اور آپ تو ریئل ہیں, لوگوں کے پاس 200 ریئل لوگ نہیں ہیں اور ہم ہزاروں میں ہیں. تو ان ہزاروں کا جو ٹریفک ہے وہ نظر کم از کم آنا چاہیے. اور اس کے لیے میں اپنے ضلع کے جتنے بھی دوست ہیں, ضلعی ساتھی جو ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں یا تحصیل اور ٹاؤنز کے ہمارے کوآرڈینیٹرز ساتھی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ساتھیوں کو واٹس ایپ گروپ کے اندر ان چیزوں کی تلقین بھی کریں اور باقاعدہ ان کی جو ہے مانیٹرنگ بھی کریں کہ آج ہمارے کتنے نئے دوست جو ہے وہ ٹویٹر پر متحرک ہوئے اور کتنے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ٹویٹر پر آج کی کسی سرگرمی میں حصہ لیا ہے. تو میں امید کروں گا کہ آج چونکہ 26 تاریخ ہے, اتوار کا دن ہے, اور آج کے بعد پھر ہمارے چاہے ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہو, چاہے فیس بک اکاؤنٹ ہو, یا اسی طرح ہمارے پیجز ہوں اور ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہوں, ان تمام اکاؤنٹ سے, اسی طرح سے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہو یا یوٹیوب کا ہمارا کوئی چینل ہو, اور اسی طرح سے ٹک ٹاک کا ہمارا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہو, تو ان تمام اکاؤنٹ سے روزانہ کی بنیاد پر ہماری جو ہے وہ سرگرمیاں ہمیں کم از کم بڑھانی چاہیے. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, آپ 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گاڑی کی ٹکٹ کرا رہے ہیں, ان ساتھیوں کی تیاری کر رہے ہیں, آپ اس کی بھی ایک پوسٹ رکھیں کم از کم. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو, اور باقاعدہ فیس بک پر ہم نے پچھلے 3-4 دن سے کچھ ٹرینڈ بھی چلائے ہوئے ہیں جس میں جو ہے وہ آپ حصہ لے سکتے ہیں. اس ہیش ٹیگ کو بھی استعمال کریں تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ کم از کم ایک جگہ منتقل ہو اور ساتھی جو ہے ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں. تو میری آج کی حاضری کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو فیس بک پر ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے, وہ صدیق بھائی نے یہاں پہ مینشن بھی کیا ہے, ملت کے محبوب شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو, اور اسی طرح ٹیم جے وائی سندھ کا ہمارا ہیش ٹیگ مستقل چل رہا ہے, ٹیم جے وائی پاک کا ہمارا ہیش ٹیگ چل رہا ہے. مختلف اضلاع کو ہم نے پابند کیا تھا کہ آپ اپنے اضلاع کے ہیش ٹیگ جو ہے وہ ساتھیوں کو دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ان ٹرینڈز کے اندر جو ہے وہ پوسٹ کرتے رہیں گے تو کم از کم اس کی تعداد بھی بڑھے گی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیم جے وائی سندھ کا سب سے شروع جب ہم نے کیا تھا تو اس وقت کوئی تعداد اس میں نہیں تھی, لیکن آج میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 1,60,000 سے اوپر جا چکا ہے وہ. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جو ہے اس کو ایک اور زیادہ جو ہے وہ اس کی ریٹنگ بڑھا سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا یقیناً اس کا مثبت استعمال ہونا چاہیے, اور لوگوں نے جو ہماری مخالف تنظیمیں ہیں انہوں نے باقاعدہ فرم ہائر کیے ہوئے ہیں
اور انہوں نے برطانیہ کے فرم ہائر کیے ہوئے ہیں، کئی پاؤنڈز اور ڈالرز ہزاروں کی تعداد میں ماہانہ بنیادوں پر ان کو دیتے ہیں. ان کے پاس افراد کی کوئی ٹیم نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے مشینی اکاؤنٹس بنا کر یہ سرگرمیاں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو ہم سب مل کر ایک بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں. اور ٹرینڈنگ تو کوئی ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ کب شروع ہوگی، تو ٹرینڈنگ کو مستقل چل رہی ہوتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ ٹویٹر پر 4 سے 5 پوسٹیں کریں اور روزانہ اس میں اپنے ڈیجیٹل میڈیا کنونشن جو ہمارا سندھ میں ہو رہا ہے، لاڑکانہ میں ہو رہا ہے 29 نومبر کو یا 30 نومبر کو ہمارا جو طوفان اقصی شہید اسلام کانفرنس لاڑکانہ میں ہو رہی ہے، تو یہ تمام ہمارے وہ ایونٹ ہیں جو ہمیں اجاگر کرنے چاہیے، اور اسی کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ قومی سطح کا جو میڈیا ہے وہ آپ کو اس لیے بھی جگہ نہیں دے رہا کہ سوشل میڈیا اسپیشلی خاص کر ٹویٹر پر خاموشی ہے، اور ٹویٹر پر جب خاموشی ہوتی ہے تو پھر لوگوں کی نظر میں، صحافیوں کی نظر میں یا میڈیا ہاؤسز کی نظر میں وہ چیز جو ہے وہ گردش نہیں کرتی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے ایک نظر انداز کرنے کا ایک سبب بن جاتی ہے. جب ہماری وہاں ایکٹیویٹی اچھی ہوگی اور ہماری پوسٹیں ہوں گی اور ہم اپنے ہم خیال ہم فکر جو لکھاری ہیں، جو ہمارے ٹویٹر پر بڑے اچھے نام ہیں، معتدل نام ہیں، ان کو اگر ہم فالو کرتے رہیں گے اور ان کی معلومات سے استفادہ کرتے رہیں گے، آگے ہم اس کو بڑھاتے رہیں گے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو میڈیا بھی فوکس کرے گا اور میڈیا آپ کو جگہ دے گا اپنے چینلز پر بھی اور اپنے تبصروں کے اندر بھی. اسی طرح سے پھر جو اینکر پرسن ہیں ان کے باقاعدہ پروگراموں میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم ٹویٹر کو اولیت دیں اور فیس بک کو ثانوی حیثیت دیں، اور جو بھی ہم ان 3-4 دنوں میں کریں مستقل بنیادوں پر، تو وہ ہم کم از کم اپنے اکاؤنٹس ہینڈلز کو جو ہے وہ متحرک رکھیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ ٹیم JUI سندھ کا ہیش ٹیگ ہے، آپ ٹویٹر پر جو سندھ کے ساتھی ہیں، 29 ضلعوں کے ساتھی ہیں، وہ ٹیم JUI سندھ کا ہیش ٹیگ بھی اپنے اکاؤنٹ میں جو انفو کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر مینشن کریں. اسی طرح سے ٹیم JUI پاک کا ہیش ٹیگ ہے، اس کو بھی آپ جو ہے ٹویٹر پر مستقل کرتے رہیں، اپنے پوسٹ کے اندر جو ہے وہ مینشن کرتے رہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے میں اگر ابھی جاؤں اور ٹیم JUI سندھ لکھوں تو اس میں مجھے تمام ٹویٹس مل جائیں گی جو کبھی بھی ہوئی ہوں، اور اسی طرح سے ٹیم JUI پاک اگر میں وہاں جا کے مینشن کروں اور سرچ کروں تو مجھے بہت سارے وہاں پہ آپ کی پوسٹیں مل جائیں گی. تو یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کا، ایک دوسرے کو فالو کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے. انشاءاللہ فالوئنگ کے لیے بھی ہم کیمپین بڑی سطح پر بھی چلائیں گے انشاءاللہ، کہ تمام ساتھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کر سکیں. لیکن سر دست آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹویٹر پر جو ہے اور سوشل میڈیا پر بالعموم جو ہے وہ اس مہم کو ذرا سا آگے بڑھائیں، اور 29 اور 30 نومبر کے دونوں جو ہمارے بڑے پروگرامات ہیں ان دونوں کی بھرپور طریقے سے کوریج کریں، تاکہ اگر ہمارے اکاؤنٹس کے اندر کوئی ایشوز ہیں تو ہم متبادل اکاؤنٹس بنائیں. ایک میں ٹویٹر کے حوالے سے ہمارے بعض ساتھیوں کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ ان کا یا فیس بک اکاؤنٹ مسلسل جو ہے وہ ایک ہی نام پر بناتے ہیں اور وہ مسلسل پھر فیس بک یا ٹویٹر اسے قبول نہیں کرتا. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ان کے ریڈار پر آ چکا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اب برداشت نہیں ہو رہا ان سے، تو یہ لازمی سی بات ہے کہ آپ اسی موبائل کے اندر جو IP ایڈریس ہے اسی کا استعمال کر کے آپ اسی موبائل میں دوبارہ اسی نام سے اسی تصویر کے ساتھ جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ ان کے ریڈار پر مستقل ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہو یا فیس بک اکاؤنٹ ہو جو ریڈار میں ہو، جو سسپینڈ ہو چکا ہو، اب آپ نیا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ فیس بک کو یا ٹویٹر کو ان انسٹال کر دیں، کسی اور دوست کے موبائل میں
یا کسی سسٹم پر موبائل دوبارہ سے اکاؤنٹ بنائیں، نام کوشش کریں کہ تھوڑا سا تبدیل کر لیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر دوبارہ اپنے اس موبائل کے اندر جو ہے فیس بک یا ٹویٹر انسٹال کر کے دوبارہ اس میں سائن ان کریں، اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے، کوشش کریں کچھ عرصہ اپنی شناخت تبدیل کر دیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، لوگوں نے اپنی کنیتیں لگا دی ہیں اپنے سابقے لاحقے تبدیل کر کے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کم از کم اسٹیبل ہوگا اور کچھ عرصے تک چلتا رہے گا۔ تو ہم نے پہلے بھی سندھ کی سطح پر دوستوں کو ایک گزارش کی تھی کہ ساتھی جو ہے وہ شارٹ کلپس بنائیں، مختلف تیاریاں جو ہو رہی ہیں اس کے ریلز شیپ میں، پورٹریٹ سائز میں، جس طرح اس وقت آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اس شیپ میں اگر آپ ویڈیو بنائیں گے 1-1 منٹ کی اور اس کو ریل میں رکھیں گے، ٹک ٹاک پر رکھیں گے، فیس بک پر رکھیں گے، اسی طرح سے آپ اس کو ٹویٹر پر رکھیں گے، اور ساتھ ہی آپ کا یوٹیوب چینل ہو تو اس پہ آپ رکھ لیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس ٹریفک آئے گی، ویوز آئیں گے، اور ان تمام چاروں پلیٹ فارم کو ہم نے جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا ہے، ہر پلیٹ فارم پر ہماری موجودگی جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ یہ المیہ بھی سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہماری ٹویٹس کی تعداد کم ہوتی ہے، ری ٹویٹس کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک لبرل سیکولر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کی ری ٹویٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کو مشینی اکاؤنٹس کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ریئل اکاؤنٹس بھی ایک دوسرے کو اتنا جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس میں کوشش کریں۔ میرے خود اپنے 2-3 اکاؤنٹس ہیں کہ جب بھی کوئی ٹرینڈنگ ہوتی ہے تو میں اس میں سے ان تینوں اکاؤنٹ سے جو ہے وہ باقاعدہ حصہ لے رہا ہوتا ہوں، اور باقاعدہ جو ہے کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہے آواز بنیں۔ لیکن ہم نے جو ہے وہ ظاہر ہے ایک اسٹرگل کی ہے، ہمارے بڑوں نے ایک محنت کی ہے، اور ایک کاز کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو انٹرنیشنل ایجنڈے تھے آپ حضرات کی کاوشوں سے ہمارے بڑوں کی قیادت میں، ان ایجنڈوں کو ہم نے جو ہے وہ ناکام بنایا ہے، تو اب کم از کم اس مرحلے پر ہم پیچھے نہ ہوں، بلکہ جس طرح کے بھی حالات ہوں ہم نے ان حالات کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ انشاءاللہ 29 نومبر کو جو لاڑکانہ میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے تحت اپنی تاریخ کا، اپنی نوعیت کا ایک منفرد سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کنونشن ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس میں تمام حضرات کی جو فہرست مرتب ہو کر آ رہی ہے، انشاءاللہ ان تمام ساتھیوں کو دوبارہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شرکت کی بھی درخواست ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کاپی قلم بھی لے کر آئیں، بہت ساری قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ اپنے پاس اس طرح کے پروگرامات کو جو ہے وہ ریکارڈ کریں وائس کی صورت میں، تاکہ بعد میں آپ کو کبھی رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان سے آپ رہنمائی بھی لے سکیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک آسان سا طریقہ ہے کہ ہم کسی پروگرام میں بیٹھیں اور پھر اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر لیں، اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پبلک ہو، بہت ساری چیزیں امانتاً بھی ہوتی ہیں، اس سے بندہ ذاتی طور پہ بھی استفادہ کر سکتا ہے، اور پھر باقی ساتھیوں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں ہم اور آپ۔ تو کوشش کریں کہ اخلاق کے دائرے کے اندر ہماری ساری مہم ہوتی ہے، گالم گلوچ سے ہمارے بڑوں نے اور شریعت نے بھی ہمیں منع کیا ہے، تو ایک اخلاقی دائرے کے اندر جو ہماری اقدار ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان دونوں پروگرامات کی، اور پھر ملک بھر میں دیگر مقامات پر بھی جو ہے وہ عوامی اجتماعات ہوں گے، انشاءاللہ ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں گے۔ فی الحال جو ہے وہ ہم چونکہ سندھ کے پروگرامات کی بات کر رہے ہیں، تو سندھ کے پروگرامات میں ہمارے پاس جو ہے وہ 29 اور 30 نومبر ہمارے لیے ایک بہت بڑے چیلنج ہیں۔ میں باقی ملک کے دوستوں کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ تمام دوست جو ہے وہ بھرپور دعائیں بھی کریں ہمارے لیے، اور جو حضرات یہاں شریک ہوں گے انشاءاللہ ان سے بھی کوئی گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کریں، تاکہ اخلاقی طور پہ، اور اسی طرح سے جو بذات خود تشریف لا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تیاری کے ساتھ تشریف لائیں، اور اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ وقت پر نکلیں، کم از کم اگر آپ وقت پہ نکلیں گے تو آپ وقت پر پہنچ سکیں گے۔ جو کراچی کے ساتھی ہیں، جو حیدرآباد ڈویژن کے ساتھی ہیں، جو
سکھر ڈویژن کے ساتھی ہیں، ظاہر ہے سکھر ڈویژن ہوا یا پھر لاڑکانہ ڈویژن ہوا، ان کے اضلاع ذرا قریب ہیں، وہ اپنے وقت کے مطابق اس طرح سے ترتیب بنائے کہ کم از کم وہ 3 بجے تک وہاں پہنچ سکیں، 2:30 سے 3 کے درمیان۔ ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم نے ان تمام ساتھیوں کو جو ہے باقاعدہ کارڈ ایشو کرنے ہیں۔ جو کراچی کے ساتھی ہیں، جو تھر پارکر یا میرپور خاص ڈویژن کے یا حیدرآباد ڈویژن کے دوست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کوشش یہ کریں وہاں سے نکلنے کی ترتیب آپ کی یہ ہو کہ کم از کم آپ 2 بجے تک جو ہے وہ لاڑکانہ پہنچ سکیں، تاکہ آپ کو بآسانی کارڈ دیے جا سکیں اور آگے پھر آپ جو کنونشن ہال ہے اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہو سکیں۔ تو انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات نے میری سمع خراشی کو برداشت کیا۔ اللہ تعالی ہماری اس یکجہتی کو، اس پیار و محبت کو اسی طرح سے برقرار رکھے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔